من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بعد کتاب آداب اسلامی درس اخلاق. جی کتاب کا نام آداب اسلامی، سبجیکٹ اخلاق. بات چل رہی تھی مومنین کے معاشرے میں کس کے کتنے کیا کیا حقوق ہیں، ان حقوق کے بارے میں. پیچھے سے اگر ڈیٹیل میں نے آپ کو کل بھی پھر سے پڑھائی تھی، سمجھائی تھی کہ پہلے درس سے لے کے یہاں تک کس طریقے سے یہاں پہنچے ہم، کہ انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے. ٹھیک ہے. اور انسان کی فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں پیدائش، ہاں، جو چیز اس کے اندر خلقت سے پائی جاتی ہو، پیدائش سے پائی جاتی ہو، جو کسی میں ہو کسی میں نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، جو کبھی نہیں بدلتی، جو ہر تاریخ میں، ہر زمانے میں، ہر مذہب کے انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ صفت، وہ چیز فطری کہلاتی ہے. جیسے دنیا کی ہر انسان، ہر ماں کے اندر اولاد کے لیے محبت پائی جاتی ہے، ہر زمانے میں. یہ نہیں کہ کسی زمانے میں تھی، کسی زمانے میں نہیں تھی یا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر مذہب کی عورت اپنی بچے کو، ماں اپنے بچے کو محبت کرتی ہے. یہ محبت فطری ہے. بہت سے کام انسان کے فطری ہیں، ان میں سے ایک کام ہے حب کمال. یہ بھی ایک فطری چیز ہے. حب کمال، حب یعنی چاہنا، حب کمال یعنی کمال کو چاہنا. کمال کو چاہنا بھی ایک فطری چیز ہے. دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی زبان کا، کسی بھی نسل کا ہو، کوئی انسان نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے مجھے کمال پسند نہیں ہے. ہر ایک کو کمال پسند ہے اور کمال تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ ایک ایسے کمال کو چاہتا ہے کہ جس کمال کے راستے میں کوئی رکاوٹ، کوئی ٹھہراؤ نہ ہو. جب ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز کمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ محدود ہیں اور فنا ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. تو اور مذاہب یا اور لوگ جو جس چیزوں کو کمال کہتے ہیں وہ حقیقی کمال نہیں ہو سکتا. حقیقی کمال جو انسان کی فطرت کے تقاضے کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کا جو تقاضا جس کمال کو کر رہا ہے وہ لامحدود اور بے انتہا کمال کو تقاضا کر رہا ہے. لہذا اس تقاضے کو پورا صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے، وہ ہے پروردگار عالم کی ذات. کیونکہ پروردگار عالم کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جو لامحدود ہے، بے انتہا ہے اور بے نیاز ہے. یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے. لہذا خود بخود ہمیں پتہ لگ گیا کہ اب اگر ایسی ذات کوئی ہے تو اس تک پہنچنا ہی حقیقی کمال ہے. کیونکہ انسان، اس کے علاوہ اگر ہر چیز محدود ہے یا فنا ہو جانے والی ہے تو انسان جو فطرتاً جس کمال کو چاہتا ہے، جس کمال کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، تو سب میں رکاوٹیں ملے گی. لہذا نتیجہ نکلا کہ انسان اللہ تک پہنچے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، یہی حقیقی کمال ہے. دوسری طرف کمال کا راستہ بتا دیا، وہ کمال کیا ہے، تو اسلام نے راستہ بھی بتایا کمال کا. خود خدا عالم نے قرآن میں فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو بھی اپنے رب سے ملاقات چاہتا، امید کرتا ہے، امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے. بولیے آن لائن، اور کوئی شرک نہ کرے. ہاں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار. لہذا اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کا اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے. نماز جمعہ، اس کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں. نماز جماعت، اس کے بارے میں حدیث ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، خمس، زکوٰۃ، جہاد، اکثر احکام اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ان کا سماج اور معاشرے سے تعلق ہے.
سماج میں نہ ہوں گے تو خمس کیسے دے دیں گے، زکوٰۃ کیسے دے دیں گے، امر بالمعروف کیسے کر لیں گے، جماعت کیسے کر لیں گے، جمعہ کیسے پڑھ دیں گے، اور بہت سی احکام. لہذا نتیجہ نکلا کہ ہم سماج کے ذریعے سے ہی احکام کو پورا کر سکتے ہیں، اور احکام کو پورا کر کے ہی حقیقی کمال کو پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام سماجی اور معاشرتی دین. معاشرتی دین. ٹھیک ہے. باقی لوگ آپ کا لیفٹ ہو جاؤں؟ جی لیفٹ ہو جائیے. آپ ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ جی باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. نزہت، فاطمہ، جی فاطمہ زہرا، جی آ رہا، آپ کو جی آ رہا. آ رہا ہے تو بولیں، ساتھ دیجیے. ٹھیک ہے. تو جی لگاتار کہہ رہے ہیں. جی آپ تو کہہ رہی ہیں، باقی اور کو کہہ رہا ہوں میں. جی تو سماج، اسی لیے ہمارا دین سماجی اور لہذا اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا قرآن نے کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، کوئی کسی سے برتر اور بافضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب ایک ماں باپ سے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے چاہے کیسے بھی رنگ کے ہوں، جب ایک ماں باپ کے ہیں تو سب برابر ہیں. اگر کوئی برتری کا اگر کوئی معیار اور ملاک ہے تو صرف اور صرف جو جی متقی ہو. تقوی. جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا ہی محترم ہوگا اللہ کی نگاہ میں. آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا جب اللہ نے انسانوں کو سب کو برابر کہا ہے، کیونکہ تو پھر یہ رنگ روپ نسل الگ الگ کیوں قرار دی؟ یہ زبانیں الگ یہ الگ ہیں پہچان سکے. تو ایک دوسرے کو پہچان سکے. لتعارفوا، آیت میں کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے خلق کیا ہے تمہیں، من ذکر و انثی، ایک عورت، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم و حوا سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں گروہ اور قبیلے قرار دیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ برتری کے لیے نہیں. ہم نے برتری کے لیے ایک رنگ روپ، زبانیں الگ نہیں کی. یہ صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو برتری کا اگر کوئی معیار ہے، ملاک ہے، تو کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ متقی وہ ہے جو زیادہ متقی وہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہے. وہ کیا ہے آخر میں؟ واللہ علیم خبیر. اور ہاں یہ بھی مت سوچنا کہ آپ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے سامنے سے متقی بن کے دکھانے لگو. واللہ علیم خبیر، اللہ باخبر بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اندر سب جانتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے تمہارے دلوں میں. لہٰذا سب برابر ہیں. اور جب سب برابر ہیں، سب آپس میں دوست اور بھائی ہیں، سب آپس میں. لہذا دوست بھی جب بنائے تو اس کا بھی ایک ملا کر معیار ہے. دوستی کا ملا کر معیار بھی مال و دولت عہدہ نہیں ہے. مال و دولت اور عہدہ نہیں ہے. دوستی کا ملا کر معیار کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے دشمن. اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو ہمارا دوست، اور اگر دشمن ہے اللہ کا تو ہمارا دشمن. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا دشمن. لہذا اللہ کی دوستی کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جی دو چیزوں سے اللہ کی محبت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. نزہت؟ جی جو سماج میں بھی دھیان دیتا ہوں. پہلا واجبات کو انجام دیتا ہو اور محرمات یعنی حرام کاموں سے بچتا ہو. دوسرا اللہ سے محبت کا لازم نتیجہ کیا ہے؟ کہ وہ حقوق بھی ادا کرتا ہو سماج اور معاشرے کے. لہذا سماج اور معاشرے کے حقوق اسی وقت ادا ہوں گے جب ہمیں پتہ ہوں گے. اس لیے یہاں پر آپ حقوق بیان کرنے شروع کیے. پہلے ماں باپ کا حق، کیونکہ سب سے بڑا حق معاشرے میں اگر ہے کسی کا تو وہ ماں باپ، اور ان میں بھی پہلے ماں پھر باپ. ماں کے حقوق آپ نے دیکھے کیا کیا گنائے مولا امام سجاد علیہ السلام نے، اور کیا کیا 3 حقوق یہاں بیان کیا. تینوں حقوق کے ذیل میں تفسیر اور توضیح فرمائی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. 3 حقوق اس ان آیتوں میں بیان ہوئے. پہلا حق ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ. دوسرا حق ماں باپ سے بد اخلاقی سے پرہیز. تیسرا شفقت اور نرمی سے پیش آنا. ٹھیک ہے. اس آیت میں جو کہا ہے وبالوالدین احسانہ، احسان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے کیا بتایا؟ احسان یعنی کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ہم نشینی میں بیٹھیں اچھے سے. ٹھیک ہے. ان کی ضرورت کی چیز ان کے مانگنے سے پہلے حاضر کر دی، چاہے وہ ان کو ہاتھ میں بڑھے. اور
آگے چل کے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی سے بات کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب جب بھی تم ان کی طرف دیکھو تو آپ کی نگاہیں شفقت اور مہربانی سے شب و اطہر بھری ہوئی ہونی چاہیے. مصباح زہرا، فاطمہ زہرا، کامنی، فیروز فاطمہ، ارمان زہرا، نیسا، انیس فاطمہ. جب بھی اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو تو آپ کی نگاہوں میں شفقت اور مہربانی بھری ہوئی ہونی چاہیے. ان کی آواز پر آواز بلند نہ کیجیے، ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بلند نہ کیجیے، ان کے آگے نہ چلیے. اور اس کے بعد جو بتایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کاندھوں کو انکساری کے ساتھ جھکا دینا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں مار بھی دیں تب بھی کوئی بدتمیزی نہ کرنا، تب بھی ان عقل کے نہ لیے دعا دکھانا، کرنا. بلکہ دعا کرنا. غفر اللہ لکم، اللہ آپ دونوں کو بخشے. یہ ماں باپ کا. اس کے بعد جو ہم نے چوتھے درس شروع کیا تھا اس میں دیکھیے میں نے پورے 4-3 درس دوہرا کے پھر چوتھے پہ روز دوہرا کے آ رہا ہوں، روز دوہرا رہا ہوں. پھر یہ نہ کہنا کہ یاد نہیں ہوا، میں راز بار بار. ٹھیک ہے. تو چوتھا ہے صلہ رحم. ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا. صلہ رحم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رابطے تعلقات رکھنا، اور اس کے بارے میں توضیح دی یہاں پر. آگے یہ سب تو پڑھا چکے ہیں نا. جی بس یہ وہی چل رہا ہے صلہ رحم. مولا کائنات نے کیا کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کا سے بے نیاز نہیں ہے کوئی بھی انسان، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اپنی رشتہ داروں کے بچاؤ کا سے بے نیاز نہیں ہے. اس سے ضرورت پشت پناہی کی پڑتی ہے. اس لیے کہ انسان جب مصیبتوں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلی نگاہ اس کی اپنے رشتہ داروں کی طرف اٹھتی ہے. اس لیے رشتہ داروں کا اتنا بڑا حق ہے. اور مولا کائنات نے کیا کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اس مال سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے سے نہ رکنا جس مال کو اگر خرچ کر دو تو کم نہیں ہوگا، روک لو گے تو بڑھ نہیں جائے گا. اس لیے کہ تم اگر اپنا ہاتھ روکو گے مدد سے تو ان سے تو ایک ہاتھ رکے گا تمہارا، لیکن تم سے انہیں کتنے ہاتھ رک جائیں گے. جب کتنی اچھی منظر کشی کی مولا نے. ٹھیک ہے. جی. اور بتایا مولا نے کہ جو نرم مزاج اور ویسا ہوتا ہے اسے محبتیں ملتی ہیں لوگوں کی، جو سخت مزاج ہوتا ہے لوگ. اب آئیے یہاں پر یقیناً دیکھ رہے ہیں یہاں پر یقیناً ہر بڑے خاندان یا قبیلے اور سماج میں بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں ہر خاندان میں الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی میتھ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی انگلش پڑھا ہوا ہے، کوئی کچھ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے. الگ ہی الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں خاندان میں سب کی، یا ایک جیسی صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ الگ تو یہ کہہ رہے ہیں یقیناً ہر بڑے خاندان یا قبیلے اور سماج میں بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں جن کی صلاحیتیں، کیپیسٹی، امکانات اور قابلیتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ان کے اندر عالم مل جائیں گے، جاہل بھی، مالدار، غریب، تندرست، توانا، کمزور، جاؤ حشم والے، عہدہ جن کے پاس عہدہ ہو، یا بالکل پچھڑے ہوئے بھی مل جائیں گے. ہر قسم کے افراد ایک نسل خاندان میں مل جائیں گے. پھر جب ہر طرح کے لوگ ہیں تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو انہیں آپس میں جوڑے ہوئے ہیں؟ بھائی سب کے طبقے الگ الگ، صلاحیتیں الگ الگ، پھر یہ جڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے جس نے انہیں جوڑ رکھا ہے؟ احساس ذمہ داری نے جوڑ رکھا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے بارے میں ہمارے دین نے جو کہا ہے. آخر وہ ایسی کون سی چیز ہے جو اس سماج اور معاشرے کو ایک طاقتور، ترقی یافتہ اور بالکل معتدل سماج بنا دیتی ہے؟ جب سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جو ایک معاشرے کو طاقتور، ترقی یافتہ اور بالکل معتدل سماج بنا دیتی ہے؟ معتدل یعنی ماڈریٹ، پچھڑا ہوا، درمیانی، یعنی بالکل کنٹرول میں. بالکل معتدل یعنی کنٹرول میں. یقیناً کیا چیز ہے ایسی جو ایسا بنا دیتی ہے؟ یقیناً آپ سے تعلقات اور روابط کا استحکام، یعنی رشتوں کا، تعلقات کا مضبوط ہونا. روابط یعنی تعلقات، استحکام یعنی مضبوط ہونا، ان کا مضبوط ہونا. یا احساس ذمہ داری، یا ذمہ داری کا احساس. ذمہ داری کا جو احساس ہے، جو قوم کے پڑھے لکھے ہیں وہ جاہلوں کو پڑھائیں، جو مالدار ہے وہ غریبوں کی مدد کریں، جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کے کام آئیں. جن کے پاس عہدہ ہے وہ دوسروں کے کام آئے، جو ان کے ظلم کو روکنے میں کام آئے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ احساس ذمہ داری تو ہے جو الگ الگ صلاحیتوں کی پبلک ہونے کے باوجود سب کو ایک جگہ جوڑ رکھا ہے، سماج کو، معاشرے کو. آئیے احساس ذمہ داری جو ایک دوسرے کی مدد، ترقی، تعاون سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم نیک مقصد تک پہنچ سکتے ہیں.
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مالدار کیسے کرنا کیا ہے ہمیں؟ ہر مالدار ثروت مند اپنے قوم کے غریبوں کا ہاتھ تھام لے، طاقتور اپنے قوم کے کمزور طبقے کے حقوق کی پشت پناہی کرے، جو طاقتور ہیں وہ اپنے طبقے کے غریب جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو پامال ہونے سے روکے، کیونکہ جو غریب ہے اس کا مطلب ان کے حق مارے جا رہے ہیں، ان کو حق مارنے سے روکے اگر طاقتور افراد جو لوگ ہیں، تو دشمنوں کے مقابلے میں ان کے حق کے لیے ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو۔ بے شک کسی بھی قوم اور سماج میں صلہ رحم کی بدولت ایک مضبوط اور طاقتور اور باعزت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ کس کی بدولت؟ صلہ رحم کے ذریعے ہی ایک بہترین مضبوط اور باعزت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ صلہ رحم نہیں ہوگا تو سماج، جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مالدار ہوں مجھے تو نہیں کرنی کسی کی مدد، جو طاقتور ہے وہ نہ کرنی، تو یہ وہ دراصل ان کی مدد نہیں کر رہے، ان کا نقصان نہیں کر رہے مدد نہ کر کے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ سماج بگڑ جائے گا، سماج بگڑے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جب سماج تباہ ہو جائے گا، ناامنی پھیل جائے گی، چوری ڈکیتیاں ہوں گی، کس کا نقصان زیادہ ہوگا؟ ان کا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اگر کسی قوموں پر، کسی معاشرے پر اگر ظالموں نے حکومت کی ہے تو ایسی نہیں کی، وہ سماج کی پرابلم اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے کی ہے۔ جب سماج متحد نہیں ہوگا تو ظالم حکومت کرتے ہیں ان پہ ظالم یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بس ایک ظالم آپ پہ مسلط کر دیا، وہ کس کی غلطی ہے؟ وہ سماج کی غلطی ہے۔ اگر سماج کے لوگ ایک دوسرے کے کام آتے، پڑھاتے، ایک دوسرے کو مال سے مدد کرتے، ایک دوسرے کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے، اگر میرے فلاں پہ ظلم ہو رہا ہے، میں طاقتور ہوں، اس کا میں بچاؤ کرتا، تو میں معاشرہ سماج میں کوئی ظالم مسلط نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ظالم جب ہی مسلط ہوتے ہیں، اور ان کا پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اب کو بھی دیکھ لیجئے، جب بھی ظالم بادشاہ حکومت کرتے ہیں وہ نامنی پہلے پھیلاتے ہیں سماج میں، تاکہ ایک دوسرے کا کام ہی نہ آئے یہ لوگ، پھر ڈیوائڈ اینڈ رول جسے کہتے ہیں، جتنے کمزور ٹوٹے ہوئے لوگ ہو گئے اتنی زیادہ حکومت ان کی لمبی چلے گی۔ جس دن متحد ہو جائیں گے ظالم کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی، ظالموں کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی، کیونکہ پھر ہر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کچھ کھڑے ہوں گے۔ ہیں جی آگے دیکھیے، یہ صلہ رحم ہی ہے جو ایک معاشرے کو ایک مضبوط، باعزت اور طاقتور معاشرہ بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو آپسی بھائی چارہ اور اخوت و برادری کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی تاکید کی ہے۔ مستحکم سے مستحکم تر یعنی مضبوط سے مضبوط تر۔ کسی مذہب، کسی مکتب میں اتنا زور نہیں دیا گیا اتحاد، اخوت اور بھائی چارگی پر جتنا اسلام نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اسلام یہ اتحاد اگر اختلاف میں بدل جائے تو اختلاف کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آ سکتی ہیں، لہذا اسلام نے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی تاکید کی ہے، اور کسی بھی حال میں ان تعلقات کو توڑنے یا کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور احادیث شریفہ میں صلہ رحم کی بے حد اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حدیثوں میں صلہ رحم یاد رہے گا کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے کے ساتھ اچھے برتاؤ، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، اس کی حدیثوں میں بے حد تاکید کی گئی ہے اور اہمیت بھی بہت ہے۔ دین اور ایمان سے اس کا گہرا تعلق ہے، کائے کا؟ صلہ رحم کا۔ جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اجداد، اپنے باپ دادا کے ذریعے سے پیغمبر کی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ کیا پیغمبر کیا فرمائے؟ اوصی الشاہد من امتی، میں اپنے امت کے حاضر لوگ جو موجود ہیں ان لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، والغائب منہم، اور ان لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں اپنی امت کے لوگوں کو جو غائب ہیں، یعنی جو اس وقت نہیں ہے یا ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان سب کو میں نہیں غائب جو اس ٹائم وہاں موجود نہیں ہے۔ اور کسے وصیت کر رہا ہوں؟ میری وصیت کس کو؟ میری امت کے موجودہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، والغائب جو یہاں والغائب منہم، اور میری امت کے غائب لوگ جو یہاں نہیں ہیں اس ٹائم، اور کسے؟ ومن فی اصلاب الرجال، اور وہ لوگ جو مردوں کے صلب میں ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی مردوں کے صلب میں ہیں، ان انسانوں سے بھی میری وصیت ہے۔ اور کون؟ والارحام النساء، اور جو عورتوں کے پیٹوں میں ہیں ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں۔ اور ایسا ہی نہیں کہ ابھی کے لوگ،
الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے میری امت کے شاہد، موجودہ لوگ، غائب لوگ جو مردوں کے صلب میں ہیں اور عورتوں کے پیٹوں میں ہیں، ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں ان یصل الرحمہ، صلہ رحم کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، وَإِن كَانَ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةٍ سَنَةٍ، اگرچہ ان کا گھر رشتہ دار کا 1 سال کے فاس ڈسٹینس پہ ہو۔ کیا کہا؟ سمجھ میں آیا کیا کہا میں نے؟ لاسٹ والا نہیں۔ جی صلہ رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے رشتہ داروں سے آپ سے تعلقات رکھنا، جی ان جی کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، ان سے ملاقات کرنا۔ ہم گھر کے برابر میں ہمارے رشتہ دار کا گھر ہو تو ہفتہ ہفتہ نہیں جاتے، مور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ان کے گھر کا ڈسٹینس آپ کے گھر سے 1 سال کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا، ان سے ملنا، ان سے تعلقات رکھنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی یعنی جی ان کا گھر، حالانکہ دنیا میں کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں کہ جہاں پہنچنے میں 1 سال لگے، لیکن 1 سال کہہ کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں چاہے جتنی دور ہو جتنی رشتہ بھی دار دور کا ہو گھر۔ وہاں جانا ہے۔ شاید پرانے زمانے میں آپ کہہ سکتے تھے کہ بڑا سخت ہے، لیکن آج کے زمانے میں موبائل تو ہے، کال تو کر سکتے ہیں، کچھ دن میں کال خیریت خبر تو لے سکتے ہیں، لیکن دیکھیے لیکن وہ بھی کم ہے، ملنا ہے ان سے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ان یصل الرحمہ وان کان من علی مسیرۃ سنۃ، چاہے قیامت تک آنے والے میں اپنی امت کے موجودہ، غائب اور جو ماؤں کے پیٹوں میں باپ کے صلبوں میں ہیں، قیامت تک ان سب لوگوں کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ صلہ رحم کرے، وَإِن كَانَ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ، اگرچہ وہ ان کے گھر سے وہاں کا راستہ 1 سال کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو، ڈسٹینس۔ کیوں ایسا کیوں کرنا ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، اس لیے کہ دین ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنی اصلاح ہوتی ہے، یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ کیا ہے یہ؟ دین ہے یہ۔ اپنی امت کے موجودہ اور غیر موجود، حتیٰ مردوں کے صلبوں اور عورتوں کے ارحام میں موجود اور قیامت تک آنے والے ہر شخص سے میری وصیت یہ ہے کہ اپنے اعزہ اور اقربا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے، چاہے وہ اس سے 1 سال کے فاصلے پر ہی کیوں نہ رہتے ہوں، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، ان سے ملنا، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ اب سوچئے اس حدیث کو رسول کی کہ یہ دین ہے۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے، سب لوگ آپ کتنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں، کتنوں سے ملتے ہیں؟ قریب قریب بھی ہوتے ہیں تو مہینوں مہینوں نہیں جاتے، اور جبکہ دین ہے یہ دین۔ یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ بھائی ابھی تو مل کے ہی آیا تھا، نہیں، آپ اگر جا رہے ہیں تو وہ تو آتے ہی نہیں، ہم کیوں جائیں؟ وہ مگر کوئی وہ بگڑ جائے تو ہم بھی بگڑیں، وہ بے دین ہو جائے تو ہم بھی بے دین ہو جائیں۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ اس انسان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جو دنیاوی اعتبار سے اگر 1 روپے کا بھی کہیں گھاٹا ہو رہا ہے تو اس کام کو نہیں کرتا، اور اگر 1 روپے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے تجارت میں تو 1 روپے جہاں زیادہ مل رہا ہے وہاں کام کرے گا۔ اتنا شعور ہے انسان کو کہ 1 روپے کا نفع نقصان دیکھتا ہے لیکن دین کا نفع نقصان نہیں دیکھتا۔ میرا دین کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہوگا جو اپنے دین کو جو زیادہ بڑا فائدہ ہے اس فائدے کو نہ پہچان سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی چوتھے امام نے نقل کی ہے یہ روایت، کس کی ہے روایت؟ پیغمبر کی۔ کیا فرمایا؟ من سرہ، جسے یہ خواہش ہے، ان یمد اللہ فی عمرہ، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دے، وان یبسط فی رزقہ، اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دے، جو بھی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دے، رزق میں برکت دے دے، وسعت دے دے، اسے کیا کرنا ہے؟ اسے مولوی کے پاس تعویذ گنڈے کرانے نہیں جانا ہے کہ مولانا میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں دسترخوان پہ برکتیں نہیں ہیں، ہماری عمریں گھٹ رہی ہیں، عمریں نہیں بڑھ رہی، مولانا ایک تعویذ دے دو۔ اب مولوی تو چھوڑیے، عجیب جاہلوں کے پاس جو کبھی مدرسے نہ جھانکا ہو، پڑھے نہ ہو، ان لوگوں سے تعویذ گنڈے، بس وہ بابا بنا بیٹھا، کسی کے بھی پاس چلی جاتی ہیں عورتیں، کسی کے بھی پاس، وہاں کہیں نہیں جانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے۔ یہ ہے اصل تعویذ گنڈے، یہ ہے تعویذ گنڈے، مطلب یہ کیجئے، یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ تم، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جسے جہاں جھکنا چاہیے وہاں نہ جھکے تو اللہ پھر اسے ایرو غیروں میں ہی جھکاتا ہے۔
دیکھیں من سرہ ان یمد اللہ فی عمرہ، جو یہ چاہتا ہے، اب دیکھیے دنیا کا انسان یہی تو چاہتا ہے اس کی عمر اور رزق میں برکت ہو جی جی تو دیکھیے علاج یہ رہا من سرہ ان یمد اللہ فی عمرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، وان یبسط فی رزقہ، اور اس کے رزق میں بساطت یعنی وسعت پیدا کر دے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے، فإن الرحم لها لسان، اس لیے کہ رشتہ رحم یعنی رشتے کی زبان ہوتی ہے جو قیامت کے دن بولے گی۔ رشتہ جیسے میرے چاچا سے، میرے ماموں سے، میرے خالو سے، میری بہن سے، میری ماں سے، جو رشتے ہیں نا، اس رشتہ جو ہے اس کو اللہ قیامت کے دن زبان دے گا اور وہ بولے گی، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہے گی؟ تقول، وہ زبان کیا کہے گی؟ وہ رشتہ کیا کہے گا؟ یا رب سل من وصلنی، پروردگارا اے میرے رب جس نے مجھے ملایا، وصل کیا یعنی رشتہ ملایا، اس کے ساتھ تو صلہ فرما یعنی تو اس سے متصل ہو، وقطع من قطعنی، اور جس نے مجھے قطع کیا یعنی صلہ رحم قطع تعلق کیا رشتہ داروں سے، پروردگارا تو بھی قطع تعلق کر اس سے۔ تو بتائیے اس رشتے کو زبان دی جائے گی قیامت کے دن۔ اب آپ بولیے ہمارے خلاف کتنی زبانیں بولیں گی؟ ہم کتنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، کتنوں سے ناراض رہتے ہیں، کتنوں سے کتنے دن میں ملتے ہیں؟ یہ دیکھیے اگر کوئی انسان قطع تعلق کرتا ہے تو اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، رزق سے برکت اڑ جاتی ہے۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو آج کل کے زمانے کے لوگوں کے ان کے دل و دماغ ہمارے جوانوں کے کنٹرول کیے جا رہے ہیں، اور اسٹیٹس لگا کے پردہ تو نگاہوں کا ہے، عورتوں کو یہ پٹیاں پڑھائی گئی، لڑکوں کو کیا پٹی پڑھائی گئی، یا لڑکیوں کو بھی میرا ایٹیٹیوڈ ہے۔ ایٹیٹیوڈ جسے ایٹیٹیوڈ آپ انگلش میں ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، وہ گھمنڈ ہے، اور گھمنڈ غرور اسلام میں جائز نہیں ہے، اور دنیا میں ہی سب سے بڑی سخت سزا مل جاتی ہے ایسے انسان کو۔ یہ لفظ ایٹیٹیوڈ، لفظ غرور اور گھمنڈ کو انگلش کر دیا بس ایٹیٹیوڈ۔ اگر مجھ سے کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 2 قدم۔ یہ کس نے کر لیا ہمارے ذہنوں کو کنٹرول جی؟ ہمارے تو رہنما اہل بیت اور رسول ہونے چاہیے تھے نا۔ اہل بیت پہ ایک بوڑھیا روز کچھ نہ کچھ اوجھڑیے، گندگی، غلاظت ڈالا کرتی تھی، اینٹ پتھر نہیں مارتی تھی۔ شاید انسان پہ اینٹ پتھر مار دے تو ایک ٹائم کو سوچے گا چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر گندگی تھوک دینا، کیچڑ ڈال دینا، اوجھڑیے ڈال دینا، آپ سوچو آپ کیا ہوتے یا ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے رسول جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاحبان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کب کرنی ہے اطاعت، کب نہیں، ہر وقت کرنی ہے۔ تو ہمیں اطاعت ان کی کرنی چاہیے تھی، ہم کس کی کر رہے ہیں؟ ویسٹرن لوگوں کی۔ ایٹیٹیوڈ، میرا ایٹیٹیوڈ، میرا ایٹیٹیوڈ، ایک قدم کوئی پیچھے ہٹے گا ہم 2 قدم۔ نگاہ، پردہ تو نگاہوں کا ہوتا ہے، پردہ خالی لڑکیوں پہ ہی تھوڑا ہی ہے۔ بتائیے یہ ہمارے ذہنوں کو کب انہوں نے ہائی جیک کر لیا، ہمیں پتہ بھی نہیں لگا۔ ہمارا دین کچھ کہہ رہا تھا، ہم اس کے اپوزٹ چلے گئے جی۔ تو رشتہ جو ہے وہ زبان ہوگی، وہ بولے گا۔ جسے یہ خواہش ہے کہ خداوند عالم اس کی عمر میں اضافہ فرما دے اور اس کے رزق کو وسیع کر دے، تو اسے صلہ رحم کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا ایٹیٹیوڈ لفظ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیجئے اسے ذہن سے۔ یہ ایٹیٹیوڈ، اسے گھمنڈ، اسے کہتے ہیں گھمنڈ، غرور۔ ایٹیٹیوڈ یعنی گھمنڈ، غرور۔ کیونکہ قیامت کے دن رحم کو، گویائی، رشتے کو زبان دی جائے گی، اور وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، بار الہ جس نے مجھے جوڑا، وصل کیا، اس سے تو رابطہ قائم کرنا، اور جس نے مجھے قطع تعلق کیا تو اسے توڑنا، تو بھی اس سے رابطہ توڑ دینا۔ سمجھے آپ لوگ؟ جی۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد، باپ دادا کے ذریعے سے پیغمبر کی ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، جس میں آپ نے فرمایا، رسول نے کیا، جو شخص مجھ سے ایک بات کا وعدہ کر لے، میں اس سے 4 چیزوں کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں، یعنی یہ نہیں کہ وعدہ کرتا ہوں، وہ حالانکہ وعدہ ان کا پکا ہوتا ہے، ذمہ داری لیتا ہوں میں۔ آپ صرف میری ایک بات مان لو، میری ایک بات کا وعدہ کر لو، میں 4 چیزوں کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ بس تم صلہ رحم کرو، میری یہ بات مان لو، میرا ایک بات کا وعدہ کر لو، تو میں 4 چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون سی؟ فَيُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ اس سے محبت کرے گا، وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
رزقہ، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، اس کی عمر بڑھا دے گا، اور سب سے اہم جس کا ہم ہر چیز سب کچھ ہم اسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہر کوئی یہی چاہتا ہے، وہ بھی مل جائے گی، وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَهُ، اور اللہ جنت میں داخل کر دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہی 4 چیزیں تو چاہیے انسان کو۔ جی دیکھیے دو چیزیں تو سیدھی سیدھی دنیا میں ہی ہیں، عمر جی میں برکت اور رزق میں برکت، اللہ کی محبت اور جنت میں دخول، یہ 4 چیزیں، کیونکہ میں ذمہ داری لیتا ہوں صرف کہ میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، مگر میری ایک بات مان لو، کیا؟ یصل رحمہ ہو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو۔ آپ بتائیے ان روایات کو پڑھ کے، اتنی تاکید پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ جو ہمیں غلط پٹیاں پڑھائی گئی ہیں کہ 1 قدم ہٹیں گے تو ہم 2 قدم ہٹیں گے، بالکل اپوزٹ سمت میں لے گئے لوگ ہمیں، یا نہیں لے گئے؟ جی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں صلہ رحم میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں جی اگر وہ اپنے حق ادا نہیں کر رہا تو کیا ہم بھی ادا نہ کریں؟ آگے چلیے، اپنے اعزاء اور اقربا سے صلہ رحم کریں تو خداوند عالم اسے محبوب رکھے گا۔ ایک وعدہ کیا کرنا ہے؟ صلہ رحم کا۔ رحم، ذمہ داری کیا؟ خدا اسے محبوب رکھے گا، رزق میں وسعت عطا کر دے گا، 2 عمر میں اضافہ، 3 اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا۔ 4 چیزیں، اور چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ان کے لیے، اور اتنی آسانی سے مل رہی ہیں۔ جی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الارحام میں، اور ہاں دیکھیے فائدہ یہ نہیں کہ معنوی فائدہ ہے کہ جنت ملے گی اور خدا کی محبت ملے گی، دنیاوی بھی فائدہ ہے۔ 2 فائدے تو پڑھ لیے آپ نے دنیاوی، عمر میں برکت، رزق میں برکت۔ آپ بھی دیکھیے صلۃ الارحام میں تزکی الاعمال، صلہ رحم سے اعمال پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ بس اللہ قبول کر لینا، پتہ نہیں ہم قبول کرنے قابل انجام دیے بھی نہیں دیے۔ صلہ رحم کیجئے، اعمال پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ وہ تنمل، ایک دنیاوی فائدہ اور کیا ہے؟ تنمل اموالا، مال برکت ہوتی ہے، مال میں مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے، اور تدفع البلوا، بلائیں دور ہوتی ہیں، وتنسی من الاجل، اور موت کو ٹال دیتا ہے صلہ رحم۔ صلہ رحم کس کا فائدہ ہے اس میں؟ رشتہ توڑنے والے کا، رشتہ جوڑنے والے کا، جوڑنے والے کا۔ پھر اسلام میں ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت ہے ہمیں کہ ہم توڑیں رشتہ کسی سے؟ نہیں۔ آج کے بعد ہم کبھی اسٹیٹس لگائیں گے کہ اگر کوئی ہم سے 1 قدم پیچھے ہٹے تو ہم تو 2 ہٹ جاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو لگایا ہی نہیں، ہم نے بھی نہیں لگایا۔ کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو حدیثیں بھیج دینا، اور کوئی یہ کہتا ہے میرا ایٹیٹیوڈ، کہہ دینا میڈم یہ جو آپ ایٹیٹیوڈ کہہ رہی ہیں یہ گھمنڈ ہے، اور یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، غرور، تکبر، اور ایٹیٹیوڈ اسے زیب دیتا ہے جس کی صفت، خصوصیت یا کوئی چیز اس کی ذاتی ہو۔ انسان تو فقر ذاتی رکھتا ہے، وہ ہے جو بے نیاز ہے، ذاتاً بے نیاز ہے، ہم ذاتاً فقیر ہیں، وہ ذاتاً بے نیاز ہے اللہ۔ آپ نے ایک خطبے میں فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے، اس میں دین و ایمان بھی ہے، صلہ رحم میں طول عمر بھی ہے، کثرت رزق بھی ہے، خدا کی محبت و رضا بھی ہے، اور جنت۔ اب بتائیے کیا کچھ موجود نہیں ہے صلہ رحم میں؟ اور کچھ چاہیے دنیا میں اور آخرت میں اس کے علاوہ؟ نہیں۔ پھر صلہ رحم، یہ صلہ رحم ہی ہے جو دنیا میں انسان کی ثروت مندی، مالداری، اور آخرت میں اس کی جنت کا ضامن ہے۔ یہ صلہ رحم ہے جو دنیا میں مالداری کا ضامن ہے اور آخرت میں جنت کا ضامن ہے۔ اور خدا کی مرضی تو سب سے بڑی چیز ہے، خدا کی مرضی حاصل ہو جاتی ہے، رضا، جس کے معنی یہ ہے کہ صلہ رحم کرنے والا دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں روشن اور تابناک مقدر کا مالک ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی۔